ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان خوشحالی چاہتا ہے کہ زندگی میں راحت آئے، سکون آئے اور پریشانیاں ٹینشنیں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ خوشیاں ہی خوشیاں اس کو عطا فرماتا رہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سکون اور راحت اور خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفتی امت ہیں اور صحابی رسول ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتے ہیں۔ یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور اس بات کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمایا کہ اس آیت کی تاثیر یہ ہے کہ غمگین پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دے گا، بیمار پڑے گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرما دیں گے، اور بے قرار پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قرار عطا فرما دیں گے۔ اب جنتی ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں صحابی رسول، وہ صحابی جو مفتی امت کہلاتے ہیں۔ یمن کا قاضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بنا کر بھیجا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو 17-18 سال کی عمر میں اتنا بڑا منصب دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے معاذ کہ آئندہ تم واپس آؤ گے تو مجھے یہاں نہیں بلکہ روضے میں دیکھو گے، قبر مبارک میں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی بڑی محبت تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے جو فتویٰ دینے والے طبقہ ہے اس کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی مفتیوں کے امام ہوں گے روز محشر، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت جو کثرت سے پڑھے گا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اب ہم چلتے پھرتے اس کو پڑھیں، اب اس میں اللہ نے تاثیر کیا رکھی ہے آپ دیکھیے کہ آیت کریمہ قرآن پاک کے اندر اتنی زیادہ اس طرح کی ہیں کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، ہم پریشان رہتے ہیں، بیماریوں میں رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، اور یہ جو وقت جا رہا ہے آپ کا فتنے کا دور کہ ہر بندہ پریشان ہے، پیسہ ہو کے بھی پریشان ہے، پیسہ نہ ہو کے بھی پریشان ہے، اچھا اولاد ہو کے بھی پریشان ہے، اولاد نہ ہو کے بھی پریشان ہے، گھر اپنا ہو کے بھی پریشان ہے، نہ گھر اپنا نہیں ہے وہ پھر بھی پریشان ہے۔ تو بندہ آپ کو پریشان ہی ملے گا۔ پریشانی کو راحت و سکون میں بدلنے والی آیت ہے یہ قرآن پاک، اور اس آیت کے الفاظ بڑے ہی سہل ہیں، بہت آسان ہیں کہ ہر مرد عورت بچہ بوڑھا اس کو یاد کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہو گیا تو آج ہم جو ہے دنیا کی چیزوں پہ یقین محکم رکھتے ہیں، قرآن آیات پہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ تو میں اس لیے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ذالک بأن اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، بے شک یہ ہے تمہارا اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ هو الحق، اور وہ اصل حق ذات ہے، اللہ ہی حق ہے کائنات میں، اور باقی کائنات کے اندر الہ، مسجود، معبود اور رزق دینے والا، اب یہ ساری صفات کا حامل صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یا مردوں کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کی ذات جو ہے مردوں کو زندہ بھی کرے گی اور اٹھائے گی بھی، اور دوبارہ یہاں دونوں چیزوں کو بولا، پہلے کہا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ ہے جو میتوں کو زندہ کرے گا۔ ایک صحابی ہیں رزین بن عقیل، ان کا کنیت ہے، لقیت ان کا بن عامر رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، اور ابو داود شریف کے اندر بھی ان کی یہ روایت آئی ہے ان کی، اور پھر اسی طرح مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی لکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے،
آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں سارے اللہ کو دیکھیں گے، تو کیسے سارے دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ ہم سمجھ جائیں، ہم تو عام لوگ ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تو یقین مضبوط ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی مثال آپ دے دیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کو سارے ہم دیکھ لیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سارے، تو اب اس طرح کروڑوں نہیں، آج دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، اگر آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک خربوں انسان، اب جنت میں کتنے ہوں گے؟ وہ بھی اربوں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو اب اربوں خربوں انسان ایک وقت میں اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت صحابی کو کہا کہ چاند کو دیکھتے ہو تم؟ کہا بالکل دیکھتے ہیں۔ کہا تم سارے عرب والے ایک وقت میں چاند کو دیکھ رہے ہو نا؟ ساری دنیا والے اب یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور سعودی عرب والا بھی چاند کو دیکھ رہا ہے، انگلینڈ میں 6 گھنٹے کا فرق ہے، وہ بھی چاند کو دیکھ رہا ہے، افریقہ والا بھی چاند کو دیکھ رہا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے جو گیپ ہے اس کے ساتھ بھی چاند پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج چاند دیکھنے میں کسی کو مشکل آتی ہے کہ جی پنجاب والوں کو چاند نظر وہ تو الگ بات ہے، عید کا چاند اور روزوں کا چاند وہ نظر آنے میں تھوڑا لیکن اب چاند تو فرمایا لقیت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چاند تم دیکھتے ہو، تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی تردد نہیں، ایسے اللہ کو تم جنت میں دیکھو گے اور سارے اس طرح جی بھر کے دیکھو گے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہ فرمایا۔ تو کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ تمہارے مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ قبروں سے بھی زندہ کرے گا۔ اب یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں، تو آپ یہ بتائیے سمجھانے کے لیے ہمیں کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ فرمایا کہ جنگل میں جاتے ہو تم تو تمہیں جنگل میں زمین بے آبا نظر آتی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد اس میں سے کس طرح جو ہے گھاس نکلتی ہے، اس میں سے جو ہے سبزہ نکلتا ہے، پھر تمہیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ جو زمین کے اندر سے زمین کو طاقتور زمین کا جو خول ہے اس کو توڑ کر پتلی سی کومپل کو باہر نکال کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ جیسے فصل یوں ڈھیر لگ جاتی ہے، اللہ ایسے میتوں کو زمین سے نکالے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے مثال دے کے خود بھی سمجھایا، تو فرمایا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ بار بار اللہ کی طرف اشارہ ہے، أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ یقین اس آیت کے اندر مضبوط ہے کہ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر کون ہے، یہ یقین رکھنے والا تو جنتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ، بے شک جو قیامت نا آتیہ آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، اس طرح آ رہی ہے، کہاتین، آپ نے یوں فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی بیچ میں اور چیز نہیں، یہ 2 انگلیاں ہیں، بیچ میں تیسری کوئی چیز نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اور قیامت کے درمیان اب بیچ میں، اب اس میں کئی باتیں ہیں، بیچ میں کوئی زمانہ اور نہیں، کوئی نبوت اور نہیں، کوئی رسول اور نہیں، کوئی نبی اور نہیں، کوئی امت اور نہیں، بس حضور علیہ السلام کی امت آخری امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول۔ تو یہ قیامت ہماری طرف آ رہی ہے اور قیامت کے ہم قریب جا رہے ہیں، ہم بھی قریب جا رہے ہیں، وہ بھی قریب آ رہی ہے۔ اس کو یہاں اللہ نے فرمایا آتیہ لا ریب فیہا، شک ہے ہی نہیں اس میں، قیامت ہونی ہے، شک ہی نہیں اس میں، قیامت پر یقین مضبوط۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یبعث من فی القبور، وہ اٹھائے گا ہر چیز کو، ہر مردے کو قبروں سے، ہر مردہ قبر سے نکلے گا، چاہے قبر اس کی مچھلی کا پیٹ بنی، چاہے وہ سمندر کی تہ بنی، چاہے وہ جو ہے آگ جل کے وہ اس کی قبر بن گئی خاک، تو یہ سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں جو آیت نمبر 6 ہے سورہ حج کی، ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر، یہ آیت ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں جو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا
وہ دنیا میں جنتی انسان ہے۔ اب خالی رٹا لگانا، میں آپ کو ترجمہ کیوں بیان کرتا ہوں، میں آپ کو قرآن کی تفسیر وظائف کی شکل میں کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی پتہ چلے، تفسیر بھی پتہ چلے، پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے، جو میں اس کی فضیلت، اس کا وظیفہ، پریشانی کا حل اس سے وہ بتا رہا ہوں، تو آپ کو پھر مزہ بھی آئے گا اور آپ کا یقین بھی مضبوط ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب یہاں ہمارا قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں پتہ۔ اب دیکھیں 60-70 سال گزر گئے کسی بندے مرد عورت کے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے، الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔ سورہ فاتحہ روز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا کہ جب سورہ فاتحہ کا مطلب ہی نہیں پتا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو قل هو اللہ کا مطلب ہی نہیں آتا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ حضرت معاذ نے فرمایا کہ تمہاری عقیدے کی سوچ یہ ہونی چاہیے، عقیدہ مضبوط، کہ ہر چیز کرنے والا حق ذات کون ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا زندگی موت دینے والی ذات کون ہے، دوبارہ اٹھانے والی ذات کون ہے، اور ہر چیز پر قادر کون ہے، یہ یقین بنا رہے ہیں۔ اب یہ یقین آپ کا جب مضبوط ہوگا تو آپ جنتی بنیں گے یا نہیں؟ اچھا، اعمال کی کمزوری، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک اعمال، ایک عقیدہ۔ عقیدہ اور ایمان، اعمال دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اعمال کی کمزوری پر اللہ پھر بھی معاف کر سکتا ہے، عقیدے کی کمزوری پہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی نماز میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، آپ کے حقوق جو ہے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کی کمی ہے، آپ نے کوئی اور قرآن پاک نہیں پڑھا صحیح، یا اس کی زیادہ اس کو نہیں کثرت سے پڑھا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، آپ نے طواف نہیں کیا، اب آپ نے ذکر زیادہ نہیں کیا، یہ اعمال ہے۔ ان کی کمزوری پہ اللہ معاف کر سکتا ہے، غفور رحیم ہے، اللہ کہ جاؤ جنت میں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ خراب ہے اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے سجدہ کر رہے ہو، یقین رکھ رہے ہو اس پر، تو تمہارے عقیدے کی کمزوری کبھی معاف نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نے کہہ دیا قرآن میں معاف نہیں کروں گا اس کو، ان یشرک بہ، جو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اللہ نے یہ سٹیمپ لگا دیا، یہ لا ہے اللہ کا، اللہ کا قانون، لا تبدیل لکلمات اللہ، تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمارے آئین تو تبدیل ہو جاتے ہیں نا، یہ شک اس میں اضافہ کر دیا، یہ اس میں یہ لے آئے، اب کبھی صدر صاحب لے آئے، کبھی وزیر اعظم صاحب، کبھی کیبنٹ لے آئی، پارلیمنٹ لے آئی، کبھی سینٹ لے آئی، وہ تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن تبدیل نہیں ہوتا جملہ کس کا؟ اللہ کا۔ تو اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے حضرت معاذ نے فرمایا کہ جو اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، یہ نہیں کہ رٹا ہی پڑھتا رہے، دیکھیے اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں اس آیت کو، اگر تو چلتے پھرتے روزانہ جو 3 بار اس آیت کو پڑھ لے گا، اللہ اسے موت سے پہلے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ صحابی کہہ رہے ہیں، اور امت کا اتنا بڑا صحابی کہہ رہا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ آیت پڑھنے والا کثرت سے جنتی ہے۔ اور اب اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں، ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اپنے بچوں کو یاد کرائیں، عورتوں کو یاد کرائیں کہ اس آیت کو روزانہ 3 بار پڑھ لیا کریں، چاہے ایک بار صبح پڑھیں، ایک بار دوپہر، ایک بار شام، یا 3 بار ایک ہی وقت پڑھ لیں۔ اچھا، ایک آدمی پریشان ہے، کوئی ٹینشن ہے، خوشحالی نہیں ہے، تو کوئی بھی تنگ دستی ہے، کوئی دل کا اطمینان نہیں ہے، تو وہ آدمی اس آیت کو 70 بار پڑھے اور 7 دن تک پڑھ کے دعا بھی کرے اور پانی پہ پیتا بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ راحت دے گا، سکون دے گا اور خوشحالی دے گا اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اس آیت کو آپ ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتا رہا کریں، آپ کا توحید پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر موت آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب